السلام علیکم دوستو قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بریکٹس میں دیے گئے یہ الفاظ بطور نمونہ ہیں، ورنہ قرآن پاک کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ خود اپنی جگہ علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دنیا و آخرت 115، شیاطین و ملائکہ 88، موت و حیات 145، نفع و فساد 50، اجر و فصل 108، کفر و ایمان 25، شہر 12، کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دوستو اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کی عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ سکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا حصہ صرف سورۃ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کی عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے ریسرچ کی گئی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 30 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں، وہ یکتا ہے۔ دوستو قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ دوستو سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کے جملہ الفاظ 10 ہیں۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، سورۃ الکوثر کی دوسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں، سورۃ الکوثر کی تیسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں۔ دوستو اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا ہے وہ ہے حرف الف، وہ بھی 10 دفعہ آیا ہے۔ وہ حروف جو اس سورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس سورت کی تمام آیات کا اختتام حرف ر را پر ہوتا ہے، جو کہ حروف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف ر را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سورۃ الکوثر سب سے آخری سورت ہے۔ دوستو سورت میں جو 10 کا عدد ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذی الحج کے مہینے کا 10واں دن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ وہ دراصل قربانی کا دن ہے۔ اللہ کی شان کہ یہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو 1 سطر پر مشتمل ہے میں آ گیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے، آمین۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ دوستو اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ اور دوستو عقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورت ناس کی طرف سے گنتی کریں تو اخیر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں، جو ٹھیک 19 ضرب 5 کا حاصل ضرب ہیں، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کی آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ نصر ہے۔ دوستو یہ سن کر آپ پر ایک مرتبہ پھر خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری صورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، اور 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جب کہ انسانی عقل کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے تو یہی قرآن پاک پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایک ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔ دوستو قرآن پاک کی روز تلاوت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو سلامت رکھے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔